سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی، اور حدیبیہ میں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام کو بھی دب کے رہنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے گا اور ہجرت کر کے مسلمان ہوگا، اس کو مکہ واپس بھیج دیا جائے گا، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے گا تو واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہم اجمعین ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل، جو اس صلح نامہ میں کفار کے ساتھ وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحب زادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دیا جائے، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت تک مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ عن قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ انشاءاللہ عن قریب تمہارے لیے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان صحابی نے ایک کافر کو کہا کہ یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ وہ شیخی باز آدمی تھا۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور آپ نے مجھے واپس بھی بھیج دیا تھا، اور اب مجھ سے ان لوگوں کا کوئی عہد نہیں جس کی ذمہ داری ہو، اور وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی میری کوئی طلب میں اگر آئے گا تو میں دوبارہ واپس کر دیا جاؤں گا۔
اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مسلمانوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ وہاں ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ وہاں باغات اور نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے بھی پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس واپس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالا نامہ ہاتھ میں تھا اور اسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر آدمی اپنے دین پر پکا ہو، بشرط یہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو اپنے دین سے نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔